بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی سورہ مبارکہ سورۃ الفیل ہے۔ فیل کا لفظی معنی ہاتھی، تو سورۃ الفیل کا جو نام ہے پہلی آیہ مبارکہ میں ہاتھی والوں کا ذکر ہے، اسی بنیاد پر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم ترا، اب یہ الفاظ سارے تقریباً آپ نے پہلے پڑھے ہوئے ہیں۔ حمزہ زبر آ کا معنی کیا ہے؟ کیا۔ لم معنی نہیں، ترا تو نے دیکھا۔ ویسے لم کے بغیر ترا ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے تو دیکھتا ہے یا دیکھے گا، لیکن جب فعل مضارع سے پہلے لم آتا ہے تو اس کا معنی ماضی کا ہو جاتا ہے، تو لم ترا نہیں دیکھا۔ علم ترا کیا نہیں دیکھا آپ نے، کیفا کیسے، کیفا کیسے، فعل کیا، کیا نہیں دیکھا آپ نے کہ کیسے کیا، ربو کا آپ کے رب نے، ربو کا تیرے رب نے، آپ کے رب نے، بے اصحاب الفیل، بے ساتھ، اصحاب جمع ہے صاحب کی، صاحب کہتے ہیں ساتھی کو یا والے کو، جیسے گھر والے کو صاحب البیت کہتے ہیں، تو علم والے کو صاحب علم کہتے ہیں۔ یہ وہ والا صاحب اور اس کی جمع اصحاب ہے، اور یہاں صاحب کے ساتھ جو مرکب اضافی ہے اس میں فیل ہے، ہاتھی، تو اصحاب الفیل ہاتھی والے، صاحب الفیل ہاتھی والا، اصحاب الفیل ہاتھی والے۔ تو بے معنی ساتھ، اصحاب الفیل ہاتھی والوں والے، بے اصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ، کیا نہیں دیکھا آپ نے کہ کیسے کیا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ، کہ جو ہاتھی لے کر آئے تھے یا ہاتھیوں والا لشکر لے کر آئے تھے۔ یہ انسانی تاریخ کا بڑا اہم واقعہ ہے، اور اس سال کو جس سال میں یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا تھا اسے عام الفیل کہتے ہیں، ہاتھی والا سال۔ اور یہ وہی سال ہے کہ جس سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت جو ہے وہ ہوئی۔ مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ جس سال یہ ہاتھیوں والا واقعہ پیش آیا تھا اسی سال ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اب یہاں سورہ مبارکہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، جو مکہ میں مشکل حالات تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے، ان میں حوصلہ دینے کے لیے یاد دلایا کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا تھا۔ یعنی اگر حالات مشکل ہیں اور بہت زیادہ ظلم و ستم ہے کفار کی طرف سے، اور آپ کے ساتھی جو ہیں وہ بہت کمزور ہیں، اور مشکل حالات میں بہت زیادہ تکالیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ جو حشر کیا تھا وہ واقعہ آپ کے لیے ایک حوصلے کی دلیل ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس طرح کے نامساعد حالات میں اپنے دین کی مدد کر سکتا ہے اور اپنے گھر کی مدد کر سکتا ہے، تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ایسی سبیل نکالے گا کہ جس سے آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ تو وہ واقعہ بڑا اہم تھا جس کی طرف ریفرنس دے کے، حوالہ دے کے اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دینا چاہا کہ کیا آپ نے وہ ہاتھی والوں کے ساتھ جو تیرے رب نے کیا تھا اس کو نہیں دیکھا، اس واقعے کو۔ اب وہ واقعہ کیا تھا؟ ویسے تو بہت ساری اس کی تفصیلات ہیں، لیکن مختصر جو ضروری حد تک معلومات ہیں ہمارے اس واقعے کو سمجھنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ ابرہا نام تھا، حبشی نیاد یہ شخص تھا، افریقہ سے آ کر
حکمران بنا تھا یمن کے علاقے کا، عیسائی تھا بنیادی طور پر، کیونکہ یہ حبشہ سے آیا تھا اور حبشہ میں نجاشی کی حکومت تھی اور وہ بھی عیسائی حکومت تھی۔ یہ یہاں پر آ کر جب حکمران ہوا تو اس کو اس بات کا شوق چڑھا کہ کیونکہ میں بہت طاقتور بادشاہ ہوں علاقے کا، اور جو مرکز ہے عبادت کا بھی اور تجارت کا بھی، وہ بھی میرے ماتحت ہی ہونا چاہیے، کیونکہ مکہ جو تھا خانہ کعبہ کی عزت و حرمت کی وجہ سے وہ عبادت کا مرکز بھی بنا ہوا تھا، اور اسی وجہ سے وہاں پر سالانہ میلے لگتے تھے جو تجارتی میلے تھے، اور وہ پورے جزیرہ عرب کی ایک بہت بڑی معاشی سرگرمی وہ بھی یہاں پر مکہ میں ہوتی تھی۔ اس نے اس سب کو تبدیل کرنے کے لیے ایک کلیسا بنوایا یمن میں، کیونکہ عیسائی تھا اس لیے اس نے کلیسا بنوایا، اور کلیسا بہت شاندار بنایا، بہت یعنی بلند تھا، اتنا اونچا کہتے ہیں کہ اس کی بلڈنگ اس نے بنا دی تھی کہ لوگ اس کو جب دیکھنے لگتے تھے تو ان کی ٹوپی گر جاتی تھی۔ تو بہت ہی قیمتی اور بڑا شاندار قسم کا کلیسا اس نے بنوایا، اور بنوانے کے بعد اس نے اعلان کرا دیا پورے جزیرہ میں کہ اب آئندہ سال سے کوئی بھی حج کرنے کے لیے مکہ نہیں جائے گا، یہاں آئیں گے اور جو بھی بازار لگیں گے وہ بھی یہیں پر لگیں گے۔ اس پر ظاہر ہے جو مذہبی طور پہ پورا عربی جو اس عقیدت رکھتا تھا بیت اللہ شریف کے ساتھ، کسی کو بھی یہ بات اچھی نہ لگی اس کی، اور ان میں سے دو واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی شخص نے اسی غصے میں رات کے وقت اس کے کلیسا میں گھس کے وہاں پخانہ کر دیا، اس کی تذلیل اور توہین کرنے کے لیے۔ دوسرا واقعہ کہتے ہیں کہ 3-4 نوجوان تھے قریش کے، کہ انہوں نے جا کے وہاں پہ اس کو آگ لگا دی تھی کلیسے کو، لیکن جس وقت آگ لگائی تو کیونکہ ہوا بہت تیز چل رہی تھی تو اس میں غالباً زیادہ تر لکڑی کا وہ بنا ہوا تھا، وہ سارے کا سارا ہی جل کے راکھ ہو گیا۔ تو جب اس کے بنائے ہوئے کلیسے اور پلان کے ساتھ یہ ہوا، اس کو اس بات پر بہت زیادہ غصہ آیا۔ اس نے پھر ایک لوگوں نے بتایا بھی اس کو یہ کہ یہ کام جو ہے انہی کا ہے، مکہ والوں کا، کہ انہوں نے یہ تمہاری جو اسکیم ہے ساری اس کو ناکام کرنے کے لیے کیا ہے۔ اس نے اس وقت پھر عہد کیا کہ میں ہاتھیوں کا لشکر لے کر جاؤں گا اور نعوذ باللہ بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، اور ساتھ اس نے اپنا فوجی لشکر لیا کیونکہ وہ ایک بہت بڑا کمانڈر تھا اور لڑاکا فوج اس کے ساتھ تھی۔ ساتھ اس نے بطور خاص بیت اللہ شریف کو اپنے مذموم ارادے کا جو نشانہ بنانے کے لیے اس نے ہاتھی کچھ جو تھے خاص طور پر ساتھ لیے، تاکہ ایک تو کہ ہاتھیوں والے لشکر کا رعب ہوگا کہ عرب کے علاقے میں انہوں نے اس طرح کے جو ہے لشکر دیکھا نہیں ہوگا۔ دوسرا نعوذ باللہ اس نے یہ کہا کہ میں خانہ کعبہ کی چاروں دیواروں کو جو ہے ہاتھیوں کے ساتھ سنگلوں کے ساتھ باندھ کے تو گرا دوں گا، یہ اس کا ارادہ تھا۔ راستے میں کچھ عرب قبائل نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی، لیکن جو بھی راستے میں آیا اس نے اس کو شکست دی، بلکہ ایک نفیل بن حبیب غالباً ایک سردار تھے راستے میں، انہوں نے بھی رکاوٹ ڈالی، لیکن وہ اس کی فوج کو بھی شکست ہوئی، بلکہ اس کو سردار کو اس نے قیدی بنا کے اپنا گائیڈ بنا لیا کہ ہمارے ساتھ ساتھ ہمیں راستہ بتاؤ۔ کرتے کرتے بیت اللہ شریف کے یعنی مکہ شریف کے قریب وادی محسب اس کو کہتے ہیں، وہاں پر آ کر اس نے جب پڑاؤ کیا، راستے میں کوئی نہیں رکا، یہاں آ کر بھی اس نے مکہ والوں کو پیغام بھیجا کہ میری تم سے کوئی لڑائی نہیں، تم میرا راستہ چھوڑ دو، بس میرا تو یہ پروگرام ہے، اس بیت اللہ شریف کو میں نے جو ہے تباہ کرنا ہے، تو تم میرے راستے میں نہ آؤ۔ اس نے اپنا ایلچی بھیجا کہ ان کا جو بڑا سردار ہے مکہ والوں کا اس کو بلا کے لاؤ۔ حضرت عبد المطلب جو دادا تھے آپ وسلم کے، ان کو لے جایا گیا اس کے دربار میں۔ اس نے مل کے پوچھا کہ کیا تمہاری رائے ہے میری اس مہم کے بارے میں، تو انہوں نے کہا جی کہ مجھے تمہاری اس مہم سے کوئی سروکار نہیں، تیرے بندوں نے جب تم یہ مکہ کے گرد آئے ہو
تو میرے 200 اونٹ جو ہیں انہوں نے قبضے میں لے لیے ہیں، میرے اونٹ مجھے دے دو، مجھے اپنے اونٹوں سے غرض ہے۔ یہ گھر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ اللہ تعالیٰ جانے اور اس کا گھر جانے، ہمیں تیری مقابلہ کرنے کی طاقت بھی کوئی نہیں ہے اور نہ ہمارا کوئی پلان ہے۔ تو اس نے وہ اونٹ ان کے واپس کر دیے، اور عبد المطلب نے آ کے اپنے چند سرداروں کے ساتھ بیت اللہ شریف کے دروازے پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ تو اپنے گھر کی حفاظت کرنا، اور دعا کر کے پھر وہ خود بھی مکہ کے ارد گرد پہاڑوں پر چڑھ گئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ اگلے دن پھر صبح جب وہ اس اپنے ارادے سے آگے بڑھنے لگا تو کہتے ہیں کہ وہی وہ جو نفیل بن حبیب قیدی کے طور پر ساتھ تھا، اس نے اس کے ہاتھی کا نام تھا محمود، جس کے اوپر یہ خود بیٹھا ہوا تھا ابرہہ، وہ تیار کیا گیا، محمود کو تیار کر کے جب اس کو اٹھایا جانے لگا تو وہ جو نفیل بن حبیب تھا اس نے اس کے ہاتھی کے کان میں جا کے کہا کہ تو اللہ کے مقدس شہر میں ہے اور اس کی بات نہ مان، اسی میں تیری خیر ہے۔ یہ کہہ کے تو کہتے ہیں کہ نفیل بن حبیب بھاگ گیا، بھاگ کے ہوئی پہاڑوں پہ چڑھ گیا، اور وہ جو ہاتھی تھا وہیں بیٹھ گیا۔ اس کو وہ انہوں نے خوب زور لگایا، مارا پیٹا، جو ان کے وہ ہوتے ہیں جو سائق یا ہانکنے والے، سارے طریقے انہوں نے آزمائے، وہ نہیں اٹھتا تھا، بلکہ پھر انہوں نے آزمانے کے لیے یہ کیا کہ اس کا منہ واپس یمن کی طرف کر کے اس کو چلانے کی کوشش کی تو وہ بھاگ کھڑا ہوا، اور پھر جب واپس مکہ کی طرف اس کو چلانے کی کوشش کی وہ پھر بیٹھ جائے۔ اب اسی کوشش میں کرتے کرتے کہتے ہیں کہ اچانک سمندر کی طرف سے جھنڈ کے جھنڈ جو ہے پرندوں کے وہ آنے شروع ہو گئے، مختلف رنگ بتاتے ہیں، بعض کہتے ہیں سبز تھے، بعض کہتے ہیں سہ رنگ کے تھے، بہرحال وہ پرندے جو ہیں کافی زیادہ وہ سمندر کی طرف سے آئے، ہر پرندے کی چونچ میں بھی ایک ایک کنکری تھی، اور پنجوں کے اندر بھی دو دو کنکریاں تھیں، اور انہوں نے آتے ہی اس لشکر کے اوپر وہ کنکریاں پھینکنا شروع کر دیں، اور کنکریاں بھی اس طرح سے وہ جہاں کنکری لگتی تھی آر پار ہو جاتی تھی، اور جو جانور کو لگتی تو اس کا جسم جھڑنا شروع ہو جاتا، انسان کو لگتی تو اس کا جسم بھی جھڑنا شروع ہو جاتا۔ خود ابرہہ بھی جو ہے وہ ان کنکریوں کا شکار ہو کر وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا، اور جیسے جیسے وہ واپس یمن کی طرف جا رہا تھا اس کا جسم جھڑتا گیا، بالکل آخر پہ کہتے ہیں کہ ایک لوتھڑا سا رہ گیا، اور اس طرح سے وہ ذلیل رسوا ہو کر وہ مرا ابرہہ بھی، اور وہ پورا لشکر جو تھا وہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے تباہ و برباد کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت اس طرح سے فرمائی، اس حفاظت کے واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اشارہ فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کا رب کس کس طرح سے مدد کرتا ہے اپنے گھر کی، اپنے بندوں کی۔ اور وہ واقعہ ہاتھی والوں والا نہیں آپ کو یاد کہ علم ترا، کیا نہیں دیکھا آپ نے، کیف فعل، کیسے کیا، ربو کا، آپ کے رب نے، بے اصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ، علم کیا نہیں، یجعل بنائی، جعل یجعل بنا بنا دینا، کر دینا، علم یجعل کیا نہیں بنائی، قیدہم، قید تدبیر یا چال، قید کہتے ہیں تدبیر کو، چال کو، کوئی ٹرک کوئی چلتا ہے، کوئی اپنی طرف سے کوئی داؤ پیچ لگاتا ہے، اس کو قید کہا جاتا ہے۔ تو قیدہم چال ان کی یا تدبیر ان کی، علم یجل کیا نہیں بنائی، قیدہم تدبیر ان کی، فی تضلیل، فی میں تضلیل ضلالت گمراہی بیکار، فی تضلیل گمراہی میں، یعنی کیا ان کی جو چال تھی، اپنی طرف سے تو بڑی چال چل کے آیا تھا کہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا تھا، کوئی مقابل ٹھہر نہیں سکے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وہ ساری چال اور تدبیر اس کو کس طرح سے بیکار کیا کہ نہ آگے سے کسی لشکروں کو لانا پڑا، پرندے چھوٹے چھوٹے آئے اور انہوں نے آ کے اس برکس نکال دیا اس کے لشکر کا۔ تو علم یجعل کیا نہیں بنائی، قیدہم تدبیر ان کی یا چال ان کی، فی تضلیل گمراہی میں، ہم اس کو گمراہی میں ہی لفظی طور پہ کیونکہ یہی ترجمہ زیادہ بہتر ہے، فی میں تضلیل گمراہی، فی تضلیل گمراہی میں،
یعنی کیا نہیں بنائی تدبیر ان کی گمراہی میں. اب واقعے کے اعتبار سے تو آپ لوگوں نے سنا بھی ہوا ہے، لیکن ترجمے کے اعتبار سے اگلے بھی جو الفاظ ہیں وضاحت طلب بھی ہیں اور مشکل بھی ہیں. میرا مشورہ تو یہ ہے کہ ہم آج واقعہ سن لیا ہے، 2 آیات پڑھ لی ہیں، یہی رہنے دیتے ہیں، باقی 3 آیات انشاءاللہ ہم کل پڑھ لیں تاکہ الفاظ کی وضاحت کے ساتھ صحیح طور پر سمجھ کر ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ. تو آج جو 2 آیات پڑھی ہیں میں ان کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں، یاد کر لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم کیا نہیں، ترا دیکھا آپ نے، کیف فعل کیسے کیا، ربوں کا آپ کے رب نے، بے اصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ. علم یجعل کیا نہیں بنائی، کیدہم تدبیر ان کی، فی تضلیل گمراہی میں،